من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آ جاتے ہیں واپس مکہ پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین تھے، جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہتے تھے، ان کی سوشل لائف کیسی تھی۔ یعنی کہتے تو تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن انہوں نے کس طرح سے چینجز کر لیے تھے اپنی سوشل لائف میں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عربوں میں کلاس سسٹم تھا۔ یعنی کچھ اپر کلاس تھا، کچھ لوور کلاس تھا۔ عرب آبادی الگ الگ طبقات یعنی کلاس پر مشتمل تھی، یعنی کلاس سسٹم تھا، اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ الگ تھے۔ ایک ہائی کلاس سوسائٹی تھی ان کی، ایک لوور کلاس تھی، مڈل کلاس تھی، اس طرح سے تھا۔ تو جو ہائی کلاس تھی وہ سرداروں کی سوسائٹی تھی، جو بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے وہ ہائی کلاس سوسائٹی میں تھے وہ، اور بہت سارے ایسے تھے جو غلام تھے۔ ہمیں پتہ ہے نا، جب وہ ایک دوسرے کو یہ لوٹتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو جب لوٹتا تھا تو اس کا جو پیسہ ہوتا تھا اس پہ تو قبضہ کر لیتے تھے، اور اس کے جتنے لوگ ہوتے تھے ان کو یہ غلام بنا لیتے تھے، اور غلام بنا کر یا تو بیچ دیتے تھے یا پھر ان سے غلامی کرواتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے جو غلام تھے ان کا بہت ہی برا حال تھا، ان کو تو بالکل یہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، ان سے بالکل جانوروں کی طرح سلوک کرتے تھے، ان کو بہت ٹارچر کرتے تھے، اور بالکل ان کی کوئی معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اب سب سے پہلے ہائی کلاس کا پڑھیں گے ہم۔ ہائی کلاس میں مرد عورت کا تعلق بہت ترقی یافتہ تھا۔ جو ہائی کلاس سوسائٹی تھی ان کی، جو ان کے سرداروں کی جو سوسائٹی تھی، جب سب سردار بیٹھتے تھے تو اس میں عورت اور مرد کا جو تعلق تھا وہ بہت ایڈوانس تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، یعنی اس کی بہت عزت ہوتی تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی عورت کی، اور اس کا اتنا احترام کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتیں اور خون ریزیاں ہو جاتی، یعنی ایک عورت کے لیے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے اور کچھ بھی ہو سکتا تھا، اتنی زیادہ اس کی ویلیو تھی۔ آدمی جب اپنے کرم اور شجاعت یعنی اپنی بہادری پر، جسے عرب میں بہت بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عورت کو ہی مخاطب کرتا، یعنی عورت سے بات شروع کرتا کہ دیکھیے میں اتنا بہادر ہوں، میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو یہ تو حال تھا ہائی کلاس سوسائٹی کا۔ جب عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی، اور اگر چاہتی تو ان کے درمیان آگ اور خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی۔ اتنا زیادہ اس کو خود مختاری حاصل تھی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں نا، جب ہم سیرہ پڑھیں گے تو جب ہم ہندا کے بارے میں پڑھیں گے، ہندا وہ بعد میں، وہ پہلے تو وہ مشرکہ تھیں لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھیں، تو ان کو ہندا رضی اللہ عنہا کہا جائے گا۔ تو ان کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے وہ بات کرتی تھیں، اور ابو سفیان کی بیوی تھیں وہ، اور کتنی زیادہ ان کی عزت تھی، اور کیسے انہوں نے ہی حضرت حمزہ کا قتل کروایا تھا وحشی سے۔ تو یہ سب وہ ہائی کلاس سوسائٹی کی بات تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا، اور اسی کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ ان سب کے باوجود بھی جو مرد ہوتا تھا وہی ہیڈ آف دا فیملی ہوتا تھا، اور اسی کی بات مانی جاتی تھی۔ یہ تھا ہائی کلاس سوسائٹی کا۔ یہ رحیق المختوم ہے، اس میں بھی سارے پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ میں جتنا بھی پڑھا رہی ہوں آپ کو سب رحیق المختوم سے ہے، آپ کو اس کے سارے پوائنٹس سب رحیق المختوم میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم پڑھیں گے کہ ان کے ہاں نکاح کیسے ہوتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو کا دین تھا وہی اسلام تھا جو ابھی ہے، تو اس میں تو ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا جیسے ابھی ہوتا ہے، لیکن اب انہوں نے بہت سارے اس میں چینجز کر دیے تھے۔ نکاح کے طریقے۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا، یعنی نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے مرد اور عورت کا تعلق ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کے ولی کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ یعنی عورت جو تھی وہ خود سے جا کے نہیں نکاح کر سکتی تھی کہ مجھے تم سے نکاح کرنا ہے اور نکاح کر لے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔
جو اس کا گارڈین ہوتا تھا، ولی یا باپ یا چچا، جس کی بھی وہ انڈر رہ رہی ہوتی تھی، جیسے اگر یتیم لڑکی ہے تو چچا کے ساتھ رہتی ہے یا کسی کے ساتھ بھی رہتی ہے تو وہ اس کا ولی ہوتا تھا، یا تو اس کا باپ یا بھائی۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے۔ یعنی کوئی عورت ابھی بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے ولی سے اجازت لی جاتی ہے اور پھر ولی کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے۔ بدکاری اور فحائش۔ ایک طرف ہائی کلاس کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں، اب یہ ہائی کلاس سوسائٹی کا یہ حال تھا، دوسرے جو کلاسز تھیں، دوسرے طبقے جو تھے، اس میں مرد اور عورت کا تعلق کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری اور بے حیائی اور فحش کاری اور زنا کاری کے سوائے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی بہت ہی زیادہ فحش تھی، اس لیے قرآن مجید میں ہے نا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اور فحائش سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، تو یہ وہی فحائش کا ذکر ہے۔ یہ حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے ہم کو ان کے بارے میں۔ shameless adultery narrated Abdullah bin Amr ibn al-As. A man got up and said, Apostle of Allah, یعنی یا رسول اللہ، so and so is my son. وہ جو ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ I had illicit intercourse with his mother in the pre-Islamic period. میں نے اس کی ماں کے ساتھ یعنی زنا کیا تھا پری اسلامک پیریڈ میں، یعنی جاہلیت میں۔ The Apostle of Allah, peace be upon him، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، there is no unlawful claiming of paternity in Islam. اسلام میں کوئی اس طرح کا unlawful دعویٰ نہیں کر سکتا۔ What was done in pre-Islamic times has been annulled. جو پری اسلامک میں ہو چکا وہ ہو چکا۔ The child is attributed to the one on whose bed it is born. اب جو جہاں پیدا ہوگا بچہ وہ اسی کا بچہ کہلائے گا۔ اینڈ دا فورنیکیٹر، یعنی جو اس طرح سے ایڈلٹری کرتا ہے، جو یہ زنا کرتا ہے، از ڈپرائیوڈ آف اینی رائٹ، اس کو کوئی حق نہیں ہے کسی بھی چیز کا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایک آدمی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو ان لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اصل میں کون کس کا باپ ہے، کیونکہ یہ اتنا زیادہ زنا اور یہ سب چیزیں بہت عام تھیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں، 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا ہے، جو بھی ولی ہوتا ہے، اس کی لڑکی ہوتی ہے، اس کو پیغام دیا جاتا ہے، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا ہے، پھر اس کو مہر دیتا ہے، مہر دے کر نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ جو اسلام نے کہا کہ بس اسی طرح کا نکاح جو ہے وہ ہوگا، باقی سارے نکاح کو کینسل کر دیا گیا۔ ہم پڑھیں گے باقی سارے نکاح اور کیسے ہوتے تھے۔ تو یہ جو نکاح تھا یہ کون سا نکاح تھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا بدعتیں شروع کی۔ ایک طرح کا نکاح تو یہ ہو گیا، اب دوسرے طرح کا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو۔ جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی تو اسی کا شوہر اس سے کہتا کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ زنا کرو، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کروایا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ یعنی اسی کا ہسبینڈ اپنی ہی بیوی کو کسی اور آدمی کے پاس بھیجتا تاکہ اس سے اس کا بچہ ہو۔ کیوں ایسا کرتا وہ؟ تاکہ جو بچہ ہے وہ بہت ہی قابل ہو، جیسے کسی قابل انسان کے پاس بھیجتا تاکہ بچہ جو ہو بہت قابل پیدا ہو۔ تو یہ ان کا دوسرے طریقے کا نکاح ہوتا تھا۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا،
ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ بچہ شریف اور با کمال پیدا ہو، یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی بہادر اور ویسا پیدا ہو، اس لیے وہ بہت بہادر انسان کے پاس بھیجا جاتا تھا اپنی بیوی کو۔ اس نکاح کو نکاح استبضاء کہا جاتا تھا۔ نکاح استبضاء، نکاح استبضاء ہوتا تھا یہ۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی، یعنی 10 آدمیوں سے کم لوگ اکٹھا ہوتے، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے یعنی زنا کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی یعنی پریگننٹ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند دن بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا، مجال تھی کہ کوئی نہ آئے۔ جب وہ بلاتی کہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے بھی اس کے ساتھ زنا کیا تھا سب لوگ آتے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اے فلاں وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا تھا۔ یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی یہ تمہارا بچہ ہے تو وہ اس کو ماننا پڑتا تھا کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا تیسرا، اب چوتھا کیا تھا؟ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ طوائفیں ہوتی تھیں جو اپنے دروازوں پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشان کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ آپ سوچیں یہ معاشرہ تھا، تو اس معاشرے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوں گے تو آپ کو کتنی کڑھن ہوتی ہوگی، اسی لیے تو آپ پریشان ہوتے تھے یہ سب چیزیں دیکھ کر اور آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا، اب یہ کون سی چوتھی قسم کی عورت ہے یہ، اس کا بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب کو بلاتی، سب کے سب پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس کون تھے؟ وہ جو تیروں سے بتاتے تھے کہ کون تم میں سے ہے کہ تم میں سے نہیں ہے، اور ہم نے پہلے پڑھا تھا نا ازلام میں کہ کس طرح سے تیروں سے فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کس کا بچہ ہے۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، یعنی ملحق کر دیتا کہ کہہ دیتا یہ تمہارا بچہ ہے، پھر یہ اسی کا بچہ مانا جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا، وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جبکہ زنا کتنے سارے لوگوں نے کیا تھا لیکن یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ کس کا بچہ ہے تو پھر وہ اسی کا بچہ کہلاتا۔ یہ وہی چاروں پوائنٹس ہیں، 4 طرح کے نکاح جو ابھی ہم نے پڑھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تو جاہلیت کے سارے نکاح کینسل کر دیے۔ اب جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کر دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو کینسل کرنا شروع کیا، نہیں یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے، اس طرح سے نکاح نہیں ہوگا، صرف نکاح پہلا جو نکاح ہے وہی نکاح ہوگا کہ کوئی جائے ولی کے پاس جائے یعنی لڑکی کے باپ کے پاس جائے یا اس کے جو بھی اس کا گارڈین ہے اس کے پاس جائے، اس کو پیغام دے نکاح کا اور پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کرے اور پھر یہ لڑکا مہر دے اور نکاح ہو، بس وہی نکاح ہوگا۔ باقی جتنے بھی نکاح تھے وہ سب کینسل کر دیے گئے۔ تو اسلام نے آ کر جتنی بھی ان کی جو برائیاں تھیں ان سب کو دور کیا ایک ایک کر کے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے، جیسے آج نکاح ہوتا ہے بس اس کو مانا گیا، باقی سب کینسل کر دیے گئے۔ اور کیا کہا گیا کہ اگر کوئی بغیر شادی کے زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو، سب کے سامنے کھڑا کر کے سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور لڑکا لڑکی دونوں کو 100 کوڑے مارو، ان کی جلد پہ سکن پہ مارو کہ انہوں نے گناہ کیا ہے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ انسان زنا کرتا ہے، شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد وہ زنا کرتا ہے تو پھر اس کو پتھر مار مار کے مار ڈالو۔ اتنا سخت قانون دیا گیا اسلام نے۔ عرب میں مرد اور عورت کے ملنے کی کچھ صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار
اور نیزے کی نوک پر وجود میں آئی تھیں، یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنی حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر شرم محسوس کرتی تھی۔ اب اور بھی ایک طریقہ یہ تھا کہ جب ایک قبیلے کی لڑائی دوسرے قبیلے سے ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو اس جنگ میں جو عورتیں آتی تھیں مال غنیمت بن کر، یعنی وار کیپٹیوز بن کر، ان کو لونڈی کہا جاتا تھا، سلیو گرلز ہوتی تھیں وہ۔ جیسے ہی وہ آتی تھی، مطلب تو ان کا جو پرانا نکاح تھا وہ کینسل ہو جاتا تھا، یعنی اگر وہ آلریڈی شادی شدہ ہیں تو ان کا جو نکاح تھا وہ کینسل ہو جاتا تھا۔ اب یہ جو عورتیں تھیں یہ سلیو گرلز ہوتی تھیں، اور ان کے مالک پہ ڈیپینڈ کرتا تھا یا تو ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لے، یا پھر بنا نکاح کے ان سے ریلیشن شپ وہ رکھ سکتے تھے، یہ الاؤڈ تھا۔ تو یہ اس طرح سے بھی ہوتا تھا۔ اب ایک سے زیادہ بیویاں، ابھی تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کے پاس اتنے اتنے سارے لوگ آتے تھے، لیکن ایک سے زیادہ بیویاں کا بھی رواج تھا۔ زمانے جاہلیت میں کسی رکاوٹ کے بغیر بہت ساری بیویاں رکھنا بھی ایک عام بات تھی، یعنی ایک سے زیادہ وہ جتنی مرضی چاہے بیویاں رکھ لیتے تھے۔ لوگ ایسی دو عورتوں سے بھی ایک وقت نکاح میں رکھ لیتے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی، سگی بہنوں سے بھی نکاح ہو جاتا تھا، جبکہ شریعت میں، اسلام میں سگی بہنوں سے ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی خالہ بھانجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ایک وقت میں، اور بھتیجی اور پھوپھی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسرا نکاح اگر ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس طرح سے ان کا بے حساب جتنی مرضی چاہے نکاح کرتے جاتے تھے، اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم 4 نکاح سے زیادہ نہیں کر سکتے ایک وقت میں، اور 4 بھی اگر تم چاروں کے ساتھ میں برابری کر سکتے ہو، عدل کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ ایک ہی سے کرو نکاح۔ یہ بھی قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیتیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو تھی نا، جب سورہ نساء نازل ہوئی، تو سورہ نساء جب نازل ہوئی تو یہ ان کی ساری جتنی بھی یہ جو چیزیں تھیں، جو غلط چیزیں چل رہی تھیں، وہ سب چیزیں ختم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے۔ باپ کے طلاق دینے والے یا وفات پانے کے بعد، باپ کی طلاق دینے اور وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ یعنی جب باپ اپنی بیوی کو طلاق دیتا یا وہ مر جاتا، باپ مر جاتا، تو ماں جو ہوتی وہ وڈو ہو جاتی، تو بیٹا جو تھا وہ اپنی سوتیلی ماں سے بھی شادی کر لیتا تھا۔ تو یہ بھی جب سورہ نساء نازل ہوئی تو اتنی بڑی لسٹ آئی محرم اور نامحرم کی، کہ کس سے نکاح جائز ہے، کس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب ہمیں پتہ ہوگا بیک گراؤنڈ، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اتنی بڑی لسٹ کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ سورہ نساء ہمیں سمجھنے میں اس سے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر بعد میں بہت ساری آیتیں آئیں جس میں کہ عورتوں کو حق دیا گیا جائیداد میں، پراپرٹی میں۔ نہیں تو یہ عورتوں کو بالکل کوئی حق نہیں دیتے تھے، عورتوں کو تو بہت زیادہ کموڈیٹی کی طرح سمجھتے تھے، انہیں تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جو دوسرے طبقات تھے، جو دوسری کلاسز تھیں، اس میں ہائی کلاس کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، عورت کا حصہ ہے، اپنے باپ کی پراپرٹی میں بھی اس کا حصہ ہے، اپنے بیٹے کی پراپرٹی میں بھی ہے، پھر اپنے شوہر کی پراپرٹی میں بھی حصہ ہے۔ پورا اس کا جو قانون ہے، وراثت کا قانون، یہ پورا ایک ایک چیز قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ پورا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک ایک کا حصہ بتایا کہ اس کا اتنا حصہ ہوگا، اس کا اتنا حصہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ تو ان کو، عورتوں کو تو اتنی امپورٹنس دیتے نہیں تھے۔ تو یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی عزت دی اور یہ سب چیزیں، اس کو جائیداد میں حصہ دیا، ہر چیز میں حصہ دیا۔ اور یہ جو باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتے تھے، اس کے لیے منع کیا کہ نہیں، یہ تمہاری ماں ہے، چاہے سوتیلی ماں ہو چاہے سگی ماں ہو، وہ تمہاری ماں رہے گی اور اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اور پوری ایک لمبی لسٹ دی کہ یہ ان لوگوں سے، یہ سب محرم ہے تمہارے، ان لوگوں سے حرام ہے۔ محرم کا مطلب ہوتا ہے نکاح حرام ہے، تو ان سب چیزوں سے آپ کا نکاح نہیں ہوگا، یہ بتایا۔ اب طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی بھی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔
اب یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی جس نے بتایا کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس کو اتنا ٹارچر کرتا ہے، اسے طلاق دیتا ہے، اور پھر جب عدت، یہ سب کانسیپٹ تھا نا ان کا، ابراہیم علیہ السلام کا دین چلا آ رہا تھا، تو طلاق بھی ہوتی تھی، عدت بھی تھی، یہ سب چلا آ رہا تھا، تو وہ مجھے طلاق دیتا ہے، جب عدت ختم ہونے لگتی ہے تو وہ مجھ سے رجوع کر لیتا ہے، اور پھر مجھے طلاق دیتا ہے، اور ایسے کر کے اس نے پتہ نہیں کتنی مجھے طلاقیں دے رکھی ہیں، مطلب دیتا جاتا ہے اور پھر رجوع کرتا ہے، مطلب صرف مجھے ٹارچر کرنے کے لیے، مجھے آزاد بھی نہیں کرتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی طلاق کی، کہ نہیں، طلاق صرف اور صرف 2 بار کہی جا سکتی ہے، طلاق صرف 2 بار ہے، اگر کسی نے تیسری بار طلاق کہی تو اس کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی ہے۔ پھر کوئی اور پورا پروسیس بتایا کہ ایسا ایسا کرنا ہے، ایسے طلاق دینا ہے، پورا پروسیس سمجھایا قرآن مجید میں کس طرح سے ہوگا، تو ہمیں یہ پتہ ہوگا تو ہمیں وہ آیتیں بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور طلاق کا اختیار صرف مرد کو حاصل تھا، اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خلا کے بارے میں بھی بتایا کہ عورت بھی چاہے تو مرد سے خلا لے سکتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ابھی۔ میرج اینڈ فیملی، میرنگ 2 سسٹرز، 2 بہنوں سے شادی ہو جاتی تھی، میرنگ دیئر اسٹیپ مدرس ایز انہیریٹنس، ان کو لگتا تھا کہ یہ جو اسٹیپ مدر آئی ہے باپ کے مرنے کے بعد، یہ تو ہمیں وراثت میں ملی، اور اس سے نکاح کر لیتے تھے، تو یہ سب غلط کیا۔ انلمیٹڈ نمبر آف وائفز، انلمیٹڈ فریکوینسی آف ڈیورس آف سیم وائف، ایک ہی بیوی کو جتنی بار چاہے طلاق دیتے تھے، تو یہ سب چیزیں منع کی گئیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب زناکاری، اب اس کے علاوہ یہ تو آفیشلی نکاح تھے 4 طرح کے جو ہم نے پڑھے، یہ تو نکاح مانے جاتے تھے، آفیشلی نکاح مانے جاتے تھے، انہیں ان کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے ہم نے اسی طرح سے نکاح کیا ہے، کہ ایک عورت کے پاس 10 آدمی آ رہے ہیں، وہ سب آفیشلی مانے جاتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ ان آفیشلی بھی زناکاری بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ اور انسانوں کی کوئی قسم اس سے بچی نہ تھی، جبکہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کی کیچڑ میں لت پت ہونے سے دور رکھتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اپنی بڑائی کا بہت احساس تھا، وہ زنا سے دور رہتے تھے کہ سب کیا کہیں گے کہ دیکھو اس نے زنا کیا ہے، وہ ان سب چیزوں سے دور رہتے تھے، ورنہ پوری جتنی کمیونٹی تھی وہ زنا میں انوالو تھی۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابلے میں اچھا تھا۔ اب 2 طرح کی عورتیں تھیں، ایک تو ہوتی تھیں خاندانی عورتیں، خاندانی عورتیں ہوتی تھیں جو اچھے گھروں کی ہوتی تھیں، وہ آزاد عورتیں کہلاتی تھیں، اور دوسری طرح کی عورتیں ہوتی تھیں جو لونڈیاں کہلاتی تھیں، جو کہ یہ جب لوٹ مار ہوتی تھی تو اس میں جو قید ہو کر آتی تھیں وہ کہلاتی تھیں۔ تو جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں ان کا جو تھا ان کے حالات بہت اچھے تھے، اور ہر کوئی آزاد عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، مطلب خاندانی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ 5 پارے میں پڑھیں گے، والمحسنات جو پارے کا نام ہے اس میں پڑھیں گے ہم۔ تو ان کے مقابلے میں جو لونڈیاں تھیں ان کا حال بہت برا تھا، یعنی ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک بھی ہوتا تھا، اور کچھ جو تھے جیسے ہم عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہی پڑھیں گے، مدینہ میں وہ اس کی جو لونڈی تھی اس سے زنا کرواتا تھا، وہ مطلب اس نے پیسے کمواتا تھا اس سے، اور وہ جو لونڈی تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی، تو پھر اس نے اللہ سے دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اگر کوئی زبردستی کوئی کام کرواتا ہے تو پھر اس کا گناہ تمہیں نہیں پڑے گا، اس طرح سے کر کے آیت نازل ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سب بیک گراؤنڈ ہیں، یہ سب ہمیں سمجھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت ساری آیتیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتی تھی، یعنی زنا کرنا ان کے لیے بہت عام بات تھی، کہ ان کو کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں،
لیکن جب اسلام آیا تو اس نے سخت منع کیا گیا زنا سے، لوٹ مار کرنے سے، کسی آزاد کو غلام بنانے سے۔ یہ سب بہت کبیرہ کبیرہ گناہ بتائے گئے کہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ جیسے شراب پینا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ سب چیزوں سے، رشوت لینا، سود لینا، یہ سب چیزوں کا منع کیا گیا اسلام نے کہ یہ سب جو ہیں کبیرہ گناہ ہیں۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں آتا ہے کہ ایک بار ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں، جاہلیت کی بات گئی، اب تو وہ لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو اور زنا کار کے لیے پتھر ہے۔ تو اس طرح سے جب کافی لوگ، یہ ہمیں کافی ملتا ہے سیرہ میں کہ اس طرح سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کوئی پوچھتا تھا میرا باپ کون ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیونکہ انہوں اتنا زیادہ زنا عام تھا، اسی لیے منع کیا گیا نا کہ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا بیٹا ہے اور کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ ابھی رحیق المختوم میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد بن زماں کے درمیان زماں کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زماں کے بارے میں جھگڑا پیش آیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی جھگڑا ہوا تھا کہ کس کا بیٹا ہے یہ۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ women always accompanied men in their wars، جو عورتیں ہوتی تھیں وہ ان کے ساتھ جاتی تھیں، جنگیں جب ہوتی تھیں تو باقاعدہ، وہ تو قبیلہ سسٹم تھا نا، تو جنگ لڑنے جاتے تھے تو ساتھ میں ان کی عورتیں بھی جاتی تھیں ان کے ساتھ میں، کیونکہ ان کو کھانا بنا کے کون دے گا، ان کا کون خیال رکھے گا، کیونکہ جنگیں تو مہینوں چلتی تھیں اگر کہیں دور جا کے جنگ کرنی ہوتی تھی۔ اور جیسے کوئی قافلہ جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس میں تو پورے ان کی فیملی سب چل رہی ہوتی تھیں اور ان پہ اٹیک ہو جاتا تھا۔ تو ایسے میں عورتیں ان کے ساتھ ہوتی تھیں، ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اب جیسے جنگ احد کے بارے میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو جنگ احد میں کتنی ساری عورتیں تھیں جو سیٹیاں بجا رہی تھیں اور ڈھول پیٹ رہی تھیں اور ان کو اکسا رہی تھیں کہ ہاں تم لڑو، اور اگر تم بزدلی دکھاؤ گے تو ہم تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دیں گے، اور اس طرح سے وہ تھیں، تو اس طرح سے وہ ان کے ساتھ ہوتی تھیں۔ The winners would freely have sexual intercourse with such women, but disgrace would follow the children conceived in this way all their lives۔ جو یہ لونڈیوں کے جو بچے ہوتے تھے ان کو زندگی بھر ایک شرم محسوس ہوتی تھی کہ ہم جو ہے ان کی اولاد ہیں۔ پری اسلام عربس ہیڈ نو لمیٹڈ نمبر آف وائفس، ان کی کوئی لمیٹڈ نمبر آف وائفس نہیں ہوتی تھی، جتنی مرضی چاہے شادیاں کرتے تھے۔ ڈیورس واز ٹو این ویری گریٹ ایکسٹینٹ ان دا پاور آف دا ہسبینڈ، اور ڈیورس جو تھا صرف ہسبینڈ کے ہاتھ میں تھا۔ اب قتل اولاد بھی ہوتا تھا، ان کے یہاں بہت قتل کر دیتے تھے جب بچے پیدا ہوتے تھے۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف تھا، کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، یعنی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ کچھ جو تھے اپنے بیٹوں پہ فخر کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے کلیجے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، یعنی ایک جو گروپ تھا وہ اس طرح سے اس کا ماننا تھا۔ اب نیچرلی جو بہت زیادہ سردار قسم کے جو امیر لوگ تھے وہ تو ان کے لیے تو بہت اچھی چیز ہوتی تھی، جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے اتنا ہی اچھا ہوتا تھا کہ ان کے لیے سولجرز اکٹھا ہوتے تھے اور لڑنے میں اور ہر چیز میں ان کو آسانی ہوتی تھی، اور ان کے بیٹے بھی سردار کہلاتے تھے۔ تو وہ تو بہت خوش ہوتے تھے جب ان کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے تھے یا بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، کیونکہ وہاں پر تو اچھا تھا سب کچھ۔ لیکن کچھ قبیلے ایسے تھے جو غریب قبیلے تھے، غریب لوگ تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کو لگتا تھا اب ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، تو وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، اور لڑکیوں کو سوچتے تھے کہ ہم جو لڑکی پیدا ہو گئی تو جو بہت ہمیں شرم کی بات ہے۔ اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کے جو چہرے تھے وہ شرم سے کالے ہو جاتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے کہ اب اور پھر سوچتے تھے کہ اب ہم اس لڑکی کا کیا کریں، اس کو زندہ رکھیں کہ اس کو دفنا دیں۔
تو یہ سب ان سب کا ذکر بھی قرآن مجید میں آتا ہے، اور سورہ تکویر میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا زندہ دفنائی ہوئی لڑکی سے کہ تمہیں کس جرم میں دفنایا گیا. یعنی ایک سوالیہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کیا جرم تھا تمہارا جو تمہارے باپ نے تمہیں دفنا دیا. اور کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ 4 5 سال تک بچیوں کو رکھتے تھے، اس کے بعد جا کے ایک جگہ تھی وہاں پر گڈھا کھود کے آتے تھے، پھر اس بچی کو لے جا کے اور اس کو دفنا دیتے تھے. بس پڑھ کے اتنا تکلیف ہوتی ہے. بیٹیوں کو زندہ دفنانا. کچھ قبائل میں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. جب بیٹی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ شرمندگی سے کالا ہو جاتا. کچھ قبائل اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے کہ میں نے تو اتنی بیٹیاں دفن کی ہیں، اس طرح سے کرتے تھے. تو یہ سب سوشل کنڈیشنز کلنگ دیئر ڈاٹر. یہ سورہ تکویر کی آیت ہے. پھر سورہ النحل کی آیت ہے، یہ سورہ النحل کی آیت ہے 58 اور 59 کہ پہلے تکویر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. When the female infant buried alive is questioned، یعنی جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس بچی سے جس کو زندہ دفنا دیا گیا تھا، for what crime she was killed، کیا جرم تھا اس کا جس کی وجہ سے اس کو مارا گیا. پھر سورہ نحل کی آیت ہے when the news is brought to one of them of the birth of a female child، جب ان کے پاس خبر آتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، his face darkens and he is filled with inward grief، اس کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور اس کو سخت غم ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی. with shame does he hide himself from people، اور وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے because of the bad news he has had، کیونکہ اس کو یہ اتنی خراب خبر ملی ہوتی ہے. shall he retain it on the sufferance and contempt or bury it in the dust، کیا کرے وہ، اس کو رکھے یا اس کو دفنا دے، وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا. what an evil choice they decide on، کتنی ایول چوائس ہے جو انہوں نے چوز کی کہ وہ دفنا دیں. یعنی پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو دفنا دیں گے اس کو، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا چوز کیا ہے انہوں نے، دفنانا چوز کیا ہے. اتنی شرم کی بات ہے. تو یہ سارے حالات تھے، ان کی سوشل کنڈیشنز تھیں کہ ہم نے پڑھی. یہ سب ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تو جب ہم قرآن مجید کی یہ سب آیتیں پڑھیں گے تو ہمیں سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا. تو بس اسی لیے جب میں نے قرآن مجید پڑھا تھا تو مجھے یہ سب چیزیں نہیں پتہ تھیں، تو مجھے اس کو سمجھنے میں کافی پرابلم آئی تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کس سے بات ہو رہی ہے، کون تھے یہود، کون نصارہ تھے. یہ سورہ بقرہ کی جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو میں اسی لیے ان سب کو میں بہت ڈیٹیل میں اسی لیے کر رہی ہوں تاکہ اب آئندہ جو بھی قرآن مجید پڑھے تو اس کو یہ سب چیزیں پتہ ہوں، تو اس کے لیے قرآن سمجھنا، سیرہ سمجھنا، ہر چیز بہت آسان ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.